استعاذہ کے مواقع میں سے ذکر ہو گیا تھا تلاوت قرآن کریم کے وقت، وسوسے آنے کے وقت، پھر خاص طور پر عقیدے سے متعلق دل میں غلط وسوسے آنے اور نماز کے اندر غلط وسوسے آنے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا پسندیدہ ہے، مسنون ہے۔ اسی ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ حضرات محدثین لکھتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا کہ جی میں نے اپنا کچھ مال کہیں چھپا کر رکھا تھا، سونے چاندی کے سکے تھے، تو کسی جگہ میں نے دفن کر کے جگہ کھود کر اس کو دفن کر دیا گھر میں کسی جگہ، اور اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں رکھے ہیں اپنا وہ مال کہاں رکھا ہے، اور مجھے ضرورت بہت ہے، ضرورت مجھے بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، اور اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ مال میں نے کہاں رکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کوئی شرعی یا فقہی مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں، کوئی فقہی مسئلہ ہوتا جائز ناجائز کا، حلال حرام کا، تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ بھئی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو میں آپ کو جواب دے دیتا۔ انہوں نے اس شخص نے بڑی لجاجت سے کہا کہ نہیں، آپ خدا کے لیے کچھ کریں، اور میں بہت مجبور ہوں، مجھے بہت ضرورت ہے، اور اب مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ وہ میں نے کہاں مال دبا کے رکھا تھا، دفن کیے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اس سے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ جا کر آج رات وضو کر کے ساری رات نماز پڑھو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا، جا کر اس نے رات کو جو ہے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھ دی، اس سے فرمایا کہ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، اس طرح کہ تمہارا دھیان کہیں ادھر ادھر بٹ نہ جائے، کہیں ادھر ادھر توجہ تمہاری نہ ہو۔ تو وہ وضو کر کے اس نے نماز شروع کی، تو ابھی 2 4 6 رکعتیں ہی اس نے پڑھی تھی، فوراً اس کو یاد آیا کہ جی مال میں نے فلاں جگہ چھپا کے رکھا تھا دبا کے۔ بڑے خوشی خوشی وہ لوٹا، وہاں سے اپنا مال نکالا، اپنا کام جو تھا وہ انہوں نے نمٹایا، بڑے خوشی سے آ کر لیٹ گیا، سو گیا۔ اگلے دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گیا اور جا کر ان کے شکریہ ادا کیا کہ جی آپ کی تدبیر کارگر ہو گئی اور مجھے میرا مال مل گیا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے مال اٹھایا، جا کر اپنا کام پورا کیا، آ گیا، سو گیا۔ تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے پتہ تھا کہ شیطان تمہیں پوری رات نماز پڑھنے نہیں دے گا، اس سے کبھی یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تم پوری رات نماز پڑھو، لہٰذا وہ فوراً تمہیں مال یاد دلا دے گا۔ وہ مال تمہیں یاد آ گیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم شکر کے طور پر ساری رات نماز پڑھتے، اور تاکہ شیطان اور زیادہ ذلیل ہوتا کہ مال بھی تمہیں مل گیا اور پھر بھی تم نے ساری رات نماز پڑھی، تو ایک تو اس نعمت کا شکر ادا ہوتا، اور ساتھ میں یہ کہ شیطان اور زیادہ ذلیل ہوتا۔ تو نماز میں وسوسے آنے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتائی جو میں نے پیچھے ذکر کر دی تھی۔ چوتھی جگہ یا 5ویں جگہ جہاں پر استعاذہ پڑھنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، وہ ہے غصے کے وقت۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل احدهما تحمر عیناہ وتنتفخ اوداجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ آپ تھے، تو آپ سے قریب ہی 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو آپس میں وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اور ان میں سے اب ایک غصے میں آ گیا، تو غصے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور اس کی رگیں پھول رہی ہیں، اور چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو گیا ہے، اور بہت عجیب اس کی کیفیت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب ذا عنه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کہہ دے تو اس کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ غصہ اس سے دور ہو جائے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو مجلس میں سے ایک شخص گیا اٹھ کر، اور اس کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کلمہ میں ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کہہ دے تو اس کی کیفیت صحیح ہو جائے گی، اس کا وہ غصہ اس سے دور ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ پہلے ہی غصے میں تھا، تو کہنے لگا ترانی مجنونا، مجھے پاگل سمجھتے ہو؟
اب یہ جو اترانی مجنون مجھے پاگل سمجھتے ہو اس نے کہا ہے، تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں اس شخص کا نام تو نہیں آیا کہ وہ کون تھا، لیکن اب بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ منافق تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس نے کہا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں جو ہے وہ مجنون ہوں کہ مجھے جن آ گئے ہیں، تو لہٰذا میں اعوذ باللہ پڑھ کر جنات سے پناہ مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس نے یقین نہیں کیا یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یا اگر وہ مسلمان تھا تو عرب کا کوئی بدو، عرب کے بدو دیہاتی دور دراز سے آئے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ اٹھانے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ ایک آدھ بار کبھی آ کر آپ سے ملاقات ہو گئی، مہینوں میں کہیں آ گئے، تو وہ جو دیہاتی پن ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ طبیعت کے اندر سختی، شدت، وہ ان میں پائی جاتی تھی، تو بہت دفعہ وہ اپنے منہ سے ایسے بے احتیاطی کی بات نکال لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے درگزر فرماتے تھے۔ تو شاید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو لیکن وہ بدو ہو، تو اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا، اور اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کی اس اہمیت کا پتہ نہیں تھا، تو پہلے ہی وہ غصے میں تھا، تو اس نے غصے میں ویسے ہی کہہ دیا ترانی مجنون نا، مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں یوں کہوں۔ تو پانچواں موقع جو ہے جہاں پر یہ پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، وہ ہے غصے کے وقت۔ جب آدمی کو غصہ آ رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ وہ غصہ اس کا زائل ہو۔ غصے کے کچھ اور علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں مختلف احادیث میں۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ اگر آدمی کو غصہ آ رہا ہو، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، تو اس کی وہ کیفیت صحیح ہو جائے گی، اس کا وہ غصہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کردہ ہے، تو لہٰذا اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، ٹھنڈا پانی جو ہے گویا کہ جب اس کے اعضاء پر پڑے گا تو اس سے اس کا وہ غصہ زائل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمایا۔ چھٹی جگہ جہاں پر استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، وہ ہے کوئی برا خواب دیکھنے کے وقت۔ اگر آدمی نے کوئی خواب ایسا دیکھا ہے جو برا ہے، ناپسندیدہ ہے، تکلیف دہ ہے، ڈراؤنا ہے، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم ہی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فمن رأى من الحلم شيئا يكرهه، اگر تم میں سے کسی شخص نے ایسا خواب دیکھا جو ناپسندیدہ ہے اور اس کو پسند نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے، اور وَلْيَدْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، بائیں طرف 3 دفعہ جو ہے تھتکارے سے، ایسے ہلکا 3 دفعہ تھتکارے، تو اس کا جو ہے اور اس کا جو یہ خواب ہے یا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو برا خواب دیکھنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں پورا ایک باب باندھا ہے کتاب الرؤیا، جس میں وہ احادیث جمع کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں سے متعلق کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس کی شرح میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تکمیل فتح الملہم میں فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے مجموعے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا خواب دیکھنے کے وقت 6 باتوں کی تعلیم فرمائی ہے۔ کوئی خواب اگر آدمی نے دیکھا ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے، تو 6 چیزوں کی، 6 باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 1، بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارنا۔ نمبر 2، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ نمبر 3، اس برے خواب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ نمبر 4، جس پہلو پر لیٹا ہوا ہے اس پہلو کو بدل لینا، جس پہلو پر بھی ہے تو اس پہلو کو بدل کر دوسرے پہلو پر لیٹ جائے، دوسرے پہلو پر سو جائے۔ نمبر 5، 2 رکعتیں پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ اور نمبر 6، وہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا۔ تو جو مجموعی احادیث میں تعلیمات آئی ہیں تو ان میں ان 6 چیزوں کی تعلیم آئی ہے۔ تو جو ان 6 کے 6 پر عمل کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ان کو سب پر عمل کر لینا چاہیے،
اور اگر کوئی ان میں سے بعض پر عمل کر سکتا ہے بعض پر نہیں کر سکتا تب بھی ٹھیک ہے، جن میں سے جتنے پر عمل کر سکتا ہے وہ کر لے۔ مثلا کسی نے خواب برا دیکھا، اس نے بائیں طرف 3 دفعہ تھپکارا، اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشرھا، اور اس نے جو ہے اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لی اور پہلو بدل کر جو ہے وہ سویا اور کسی سے خواب بیان نہیں کیا، تو ان 6 کی 6 باتوں پر عمل ہو گیا۔ تو برے خواب دیکھنے کے وقت، کوئی برا خواب دیکھنے کے وقت یہ تعوذ پڑھنا، استعاذہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب سے متعلق فرمایا کہ کسی سے بیان نہ کرے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی برا خواب دیکھتا ہے تو بس اس کو یہی پڑی رہتی ہے کہ کسی سے بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھنا۔ اچھے خوابوں کی تعبیر لوگ اتنا نہیں پوچھتے جتنا برے خوابوں کی پوچھتے ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے کہ یار ایسا برا خواب میں نے دیکھا ہے اور ایسا ڈراؤنا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے بیان نہ کرے، یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیطان کی طرف سے شیطان بعض دفعہ انسان کو تکلیف میں ڈالنے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے خواب سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب آدمی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر خوش ہو جائے، لیکن بیان ایسے آدمی سے کرے جس سے اس کو محبت ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ ہر آدمی کے سامنے اس کو بیان کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے کوئی الٹی سیدھی تعبیر دے دے گا اور اچھا خواب بھی برا بنا دے گا، تو ہر ایک کے سامنے اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بیان کسی ایسے آدمی کے سامنے کرنا چاہیے کہ آپ کو اطمینان ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور اس کے سامنے بیان کرنا اچھا ہے، تو اسی کے سامنے بیان کرنا چاہیے، ورنہ نہیں۔